الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ کل عرفہ کا عظیم دن ہے۔ یہ دن سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اگلے سال جب یہ دن آئے گا، پتہ نہیں ہم میں سے کون موجود ہوگا اور کون اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوگا۔ بہت سے لوگ کے لیے شاید یہ آخری موقع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اب اس میں کرنے کے کیا کام ہے؟ عرفہ کے دن سب سے پہلا کام تو روزے کا اہتمام کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے روزے کی وجہ سے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یعنی ایک سال ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسرے، دعا کا اہتمام کریں، خاص طور سے عصر و مغرب کے درمیان دعا کا اہتمام کریں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دعا مومن کے ہتھیار ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا ہی پلٹ سکتی ہے، یا اگر تقدیر کو کوئی چیز پلٹ سکتی تو وہ دعا ہے۔ لہذا دعا کا اہتمام کریں، اور ممکن ہو تو جو دعائیں کرنی ہیں اس کی ایک لسٹ بنا لیں تاکہ کوئی چیز چھوٹ نہ پائے۔ تیسرے، نمازوں کا اہتمام کریں، سب سے پہلے فرائض کا اہتمام، اس کے بعد سنن و نوافل کا اہتمام کریں۔ چوتھی چیز، صدقے کا اہتمام کریں، چاہے تھوڑا صدقہ ہی صحیح۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ پانچویں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اسے قرآن کریم پڑھنا چاہیے۔ چھٹی چیز، استغفار کا اہتمام کریں۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو۔ ساتویں، صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور وہ رشتہ دار جن سے کسی وجہ سے انبن ہو، کوئی کھٹک ہو گئی ہو، کوئی مسئلہ ہو، خود آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کی کوشش کریں، یا فون کر لیں یا میسج کر لیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے، سامنے سے انہوں نے اچھا جواب دیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم آپ ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا۔ آٹھویں چیز، توبہ کا اہتمام کریں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اولاد آدم جتنے ہیں سب گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں۔ اپنے اخلاق پر غور کریں، لوگوں سے اپنے تعلقات پر غور کریں، اور جو روحانی بیماریاں ہیں، کینہ، کپٹ، حسد، اس سے اپنے دل کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے کہ تم صبح و شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا، اور یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ نویں چیز، اپنی نیت درست کریں۔ اگر ماں ہیں، گھر کا کام کاج کرتے ہیں، تو یہ سمجھ کے کریں کہ یہ اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ والد ہیں اور گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سمجھ کے کریں کہ یہ اللہ کے واسطے کر رہے ہیں۔ بچے ہیں تو والدین کا احترام کریں، ادب کریں، ان کی خدمت کریں۔ 10ویں چیز، ذکر کا اہتمام کریں، جس میں سب سے پہلی چیز صبح و شام کی جو دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہہ لوں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر یہ کلمات کہنے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ضعیف ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ تسبیح پڑھ لو، مثلا سبحان اللہ، تو یہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 100 مرتبہ تحمید کہہ لو، الحمدللہ، تو یہ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں سوار کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ 100 مرتبہ تکبیر کہہ لو، یہ 100 بدنہ بڑے جانور جو مقبول ہیں ان کی طرح ہو جائے گا۔ اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ تحلیل کہہ لو، یہ جو ثواب ملے گا اس سے زمین و آسمان کے درمیان کے جو فضائیں سب بھر جائے گی۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ تو کل کا دن بڑی خصوصیت کا حامل ہے، کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کا خاتمہ اکمل ایمان سے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔